السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ مدرسہ حضرت سعد بن ابی وقاص 2014 سے چالو ہے الحمدللہ، اور ابھی اس وقت جو ہے ہمارے پاس بچوں کی تعداد جو ہے 100 کے آگے چل چکی ہے، اور الحمدللہ ہمارے پاس جو ہے تعلیم شعبہ حفظ تک ہے۔ ابھی عالمیت کا جو ہے ہمارے پاس ابھی کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ ابھی صرف شعبہ حفظ تک تعلیم ہے، اور الحمدللہ ہماری امید ہے یہ جلسہ لے کر ہم یہ امید آگے بڑھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے بہت بڑا ادارہ ہم قائم کرنا چاہتے ہیں، اور عالمیت اور فضیلت اور افتاء کا بھی ہمارا الحمدللہ ارادہ ہے۔ ہم مدرسے کو بہت بڑے پیمانے پر لے کر جانا چاہتے ہیں، اور الحمدللہ یہ مدرسہ ہمارا دن بدن جو ہے ترقی کرتے جا رہا ہے۔ خصوصی مقرر کون آ رہے ہیں؟ خصوصی مقرر ہمارے پاس جلگاؤں کے مفتی محمد ہارون صاحب، جو جمعیت علماء مہاراشٹر کی جو ہے نائب صدر بھی ہے، اور ان کا ایک نیوز وائرل نیوز جو ہے چلتا ہے، وہ ہمارے پاس اس وقت تشریف لا رہے ہیں، اور الحمدللہ بالکل بے باک صافی نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن ہے۔ آج الحمدللہ ہمارے پاس 28 جنوری بروز منگل کو جو ہے مدرسہ حضرت سعد بن ابی وقاص ساونگی چوکا گھاٹ کے اندر ان کا پروگرام ہے، اور زیر صدارت حضرت مولانا نسیم الدین صاحب مفتاحی دامت برکاتہم، یہ اورنگ آباد کاشف العلوم کے صدر مدرس ہے، وہ بھی ہمارے پاس تشریف لا رہے ہیں۔ انہی کی صدارت میں اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور الحمدللہ زیر سرپرستی بانی مدرسہ حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب مفتاحی شعبہ دارالافتاء جامعہ کاشف العلوم، وہ بھی ہمارے پاس تشریف لا رہے ہیں، اور انہی کی نگرانی میں سارا کاروبار چل رہا ہے الحمدللہ۔ دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کی بھی کتنی ضرورت ہے، اب اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کی ہم کو بہت ضرورت ہے، اور ہماری امید ہے کہ ہم بہت جلد یہاں پر عصری تعلیم کی بنیاد بھی ڈالنے والے ہیں۔ یہاں پر تام و قیام سے کتنے بچے ہیں؟ تام و قیام سے 110 طلبہ یہاں پر موجود ہیں۔ اہل خیر حضرات سے آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ ہم اہل خیر حضرات سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں، ہمارا مدرسہ بالکل ایک وسیع جنگل اور ویران جنگل میں اور بالکل بستی سے دور ہے، یہاں پر جو تعاون کی بہت سخت ضرورت ہے، اور ہمارا اپنا یہ ارادہ ہے کہ ہم تمام ہی ساتھیوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ارادہ ہمارا نہیں بلکہ آپ کا ارادہ ہے، بلکہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ جتنا ہو سکے، اگر آپ جتنا تعاون کریں گے انشاءاللہ مدرسے کو دن بدن ترقی ہوگی، اور جو حضرات تعاون کرنا چاہتے ہیں اور الحمدللہ ہمارے پاس جو ہے تعلیم شعبہ حفظ تک ہے۔ ابھی عالمیت کا جو ہے ہمارے پاس ابھی کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ ابھی صرف شعبہ حفظ تک تعلیم ہے، اور الحمدللہ ہماری امید ہے یہ جلسہ لے کر ہم یہ امید آگے بڑھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے بہت بڑا ادارہ ہم قائم کرنا چاہتے ہیں، اور عالمیت اور فضیلت اور افتاء کا بھی ہمارا الحمدللہ ارادہ ہے۔ ہم مدرسے کو بہت بڑے پیمانے پر لے کر جانا دھڑکن ہے۔ آج الحمدللہ ہمارے پاس 28 جنوری بروز منگل کو جو ہے مدرسہ حضرت سعد بن ابی وقاص ساونگی چوکا گھاٹ کے اندر ان کا پروگرام ہے، اور زیر صدارت حضرت مولانا نسیم الدین صاحب مفتاحی دامت برکاتہم، یہ اورنگ آباد کاشف العلوم کے صدر مدرس ہے، وہ بھی ہمارے پاس تشریف لا رہے ہیں۔ انہی کی صدارت میں اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور الحمدللہ زیر سرپرستی بانی مدرسہ حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب مفتاحی شعبہ دارالافتاء جامعہ کاشف العلوم، وہ بھی ہمارے پاس تشریف لا رہے ہیں، اور انہی کی نگرانی میں سارا کاروبار چل رہا ہے۔ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ جتنا ہو سکے، اگر آپ جتنا تعاون کریں گے انشاءاللہ مدرسے کو دن بدن ترقی ہوگی، اور جو حضرات تعاون کرنا چاہتے ہیں الحمدللہ ہم سے کانٹیکٹ کرے، یہاں پر آ کر ملاقات کرے، باضابطہ یہاں آ کر خود جو ہے ہر شکل میں جو ہے اپنا اجناس وغیرہ رقم کی شکل میں یہاں پر آپ لوگ جمع کرا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد سراج پٹیل اشاعتی مہمان خصوصی کے طور پر یہاں پر حاضر ہوا ہوں، اور یہ ادارہ حضا کے ناظم محترم حافظ شکیل صاحب نے آج ایک بہت بہترین انداز میں اجلاس عام رکھا ہے۔ اس اجلاس کے اندر مقرر خصوصی جو ہے تو یووا دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا مفتی ہارون ندوی صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور اس شہر کے جانی مانی مشہور شخصیت حضرت مولانا مفتی نعیم صاحب اور حضرت مولانا نسیم الدین مفتاحی صاحب بھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس اجلاس کے مہمان خصوصی جو کہ ہندوستان کی مشہور اور معروف شخصیت خادم القرآن والمساجد الحاج حضرت مولانا غلام محمد وستانوی صاحب کے پوتے حضرت مولانا خباب صاحب وستانوی ہے، لیکن کسی مصروفیات کی وجہ سے
حضرت کا آنا نہیں ہوا ہے، اور الحمدللہ اس ادارے سے ہم تقریباً 1 سال سے واقف ہے۔ حضرت مولانا ناظم صاحب کی اس ادارے کے اندر بہت جد و جہد اور محنت، 24 گھنٹہ بیچارے اس ادارے کے اندر محنت کرتے ہیں، اور الحمدللہ جب سے ہم اس ادارے سے تعلق جوڑے ہیں، الحمدللہ اس ادارے کے اندر دن بدن ترقی اور دن بدن ہم کو اپڈیٹس ملتی ہے کہ الحمدللہ اس ادارے نے، اور بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، ہمارے یہاں چوکا گھاٹ میں ایک نہایت ہی عظیم الشان اجلاس عام منعقد ہو رہا ہے، جو مدرسہ حضرت سعد بن ابی وقاص چوکا گھاٹ پر منعقد ہو رہا ہے۔ اس جلسے میں مہمان خصوصی کے طور پر مفتی محمد ہارون صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ، جو جلگاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ تشریف لا رہے ہیں، اور اس جلسے کی صدارت فرمائیں گے مولانا نسیم الدین صاحب مفتاحی، اور اس جلسے کے سرپرست ہوں گے مولانا نعیم صاحب مفتاحی۔ آپ کا پورا نام بولیے۔ میرا نام ہے محمد عرفان۔ رنگ و نشاط بزم دو عالم پہ چھا گیا، جس دن کا انتظار تھا وہ دن بھی آ گیا۔ محترم بزرگان دین، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور طلباء اعظام، آج احکر کو ذمہ داری دی گئی ہے، وہ ذمہ داری بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک طرف تو اتنی بڑی ذمہ داری، دوسری طرف اپنی کم علمی اور نااہلی کی نگہداری، لیکن چونکہ یہ بڑوں کا حکم ہے اور بڑوں کا حکم بھی بڑا ہوا کرتا ہے، لہٰذا میں اپنے بڑوں کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے رب سے ان الفاظ میں دعا گو ہوں: خجالت سے نہ گر جاؤں، ملامت سے نہ مر جاؤں، خجالت سے نہ گر جاؤں، خدایا زباں کو میری تو فصاحت دے، بلاغت دے۔ اٹھاؤں نظریں، حسن ہی حسن ہے جس سمت اٹھاؤں نظریں، نور ہی نور ہے تا حد نظر آج کی رات۔ گرامی قدر علماء مہمانان اعظام، اورنگ آباد کا پہلا سالانہ عظیم الشان اجلاس عام مؤرخہ 28 جنوری 2025 مطابق 27 رجب المرجب 1446 ہجری بروز منگل آج ابھی بعد نماز مغرب مدرسے کے پچھلے حصے میں بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ منعقد کیا جا رہا ہے۔ آج کے اس اجلاس کی کچھ اجمالی تفصیلات میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں۔ آج کے اس اجلاس کی صدارت فرمائیں گے عالی جناب حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب، صدر شعبہ افتاء و بانی مدرسہ حاضہ، صدر شعبہ افتاء جامعہ کاشف العلوم و بانی مدرسہ حاضہ، اور زیر نگرانی اجلاس منعقد ہو رہا ہے جناب حافظ شکیل صاحب نائیگاؤں ناظم مدرسہ حاضہ۔ اور اسی طرح آج کے اس اجلاس میں خصوصی آمد و خطاب ہوگا عالی جناب حضرت مولانا محمد مفتی ہارون صاحب ندوی۔ یہ چند اجمالی تفصیلات تھیں۔ محترم سامعین، ارباب دانش اور صاحب علم و فضل حضرات جب کوئی مذہبی یا اصلاحی اجلاس منعقد کرتے ہیں تو اس کے باضابطہ آغاز سے قبل مسند صدارت پر کسی لائق و فائق اور مسلم الثبوت کو فائز کرتے ہیں تاکہ اس کی سربراہی اور صدارت میں اجلاس بحسن و خوبی انجام پذیر ہوں۔ ارباب دانش اور اہل بصیرت کے اس مسلمہ دستور سے اتفاق کرتے ہوئے میں اس جلسے کی صدارت کے لیے ایک ایسی عظیم الشان اور ہمگیر شخصیت کا نام پیش کرتا ہوں جن کی ذات کے ساتھ انتساب خود عہدہ صدارت کے لیے باعث فخر ہیں، جس سے میری مراد حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب مفتاحی ہیں، صدر شعبہ افتاء جامعہ کاشف العلوم و بانی مدرسہ حاضہ۔
حضرت کا نام میں بڑے ہی احترام کے ساتھ اس منصب جلیلہ کے لیے شعر کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ تمہیں کو ہے زیبا صدارت نشینی، تمہیں کو ہے زیبا صدارت نشینی، تمہیں سے ہے چمن میں بو آفرینی، ہو سرخیل تم بزم دانش ورا میں، ہو سرخیل تم بزم دانش ورا میں، مناسب تمہیں کو ہے یہ جا گزینی۔ حضرت بہت ہی جلد ہمارے درمیان تشریف فرما ہوں گے۔ جواز کرنے کے لیے حضرت سے اجازت مل چکی ہے، میں حضرت والا سے حضرت سے اجازت بھی مل چکی ہے کہ جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے۔ حضرت کی اجازت کے بعد میں بلا کسی تاخیر کے اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس اجلاس کے باقاعدہ آغاز کرنے اور اجلاس کو بابرکت بنانے کے لیے تلاوت کلام اللہ پیش کرنے کے لیے اس مدرسے کے شعبہ حفظ کے طالب علم عزیزم محمد عمیر ولد حافظ شکیل صاحب نائیگاؤں کو دعوت دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ سناؤ نغمہ قرآن کے ہم بیدار ہو جائیں، سناؤ نغمہ قرآن کے ہم بیدار ہو جائیں، اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں۔ محمد عمیر اسٹیج پر۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم بکمالہ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت دجا بجمالہ، کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ، کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ، وہ خدا کا جس نے پتا دیا صلو علیہ وآلہ۔ تو آئیے اس ذات مقدس کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں ہمارے مدرسے کے طالب علم امان مکتب دوم کو اس شعر کے ساتھ اسٹیج پر مدعو کر رہا ہوں کہ ہر لفظ وضو کر لیتا ہے، ہر شعر تلاوت کرتا ہے،
ہر لفظ وضو کر لیتا ہے، ہر شعر تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے جب کوئی نعت نبی، سمجھو کہ عبادت ہوتی ہے۔ موصول 22 پر گنبد جو دیکھو گے ہر گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، ہر گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، نہ اتنا زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پہ، نہ اتنا زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پہ، آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے، میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا، اے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے، غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے۔ دور دراز سے آئے ہوئے بزرگوں اور دوستوں اور پیارے بچوں، آئیے حضرات مکمل نعت پاک سے پہلے نعت پاک کے چند مثال میں سید خیر الورا سے تیرگی کم ہے، جہاں میں سید خیر الورا سے تیرگی کم ہے، جہاں میں سید خیر الورا سے تیرگی کم ہے، جہاں میں سید خیر الورا سے تیرگی کم ہے، نبی کی نعت پڑھنے کے لیے یہ زندگی کم ہے، نبی کی نعت پڑھنے کے لیے یہ زندگی کم ہے۔ اور نعت پاک کا مطلع سماعت فرمائیں۔ زلیخا دیکھ لیتی میرے آقا کو تو کہہ دیتی، زلیخا دیکھ لیتی میرے آقا کو تو کہہ دیتی، زلیخا دیکھ لیتی میرے
کے حسن کے آگے، نبی کے حسن کے آگے جمال یوسفی کم ہے، نبی کے حسن کے آگے جمال یوسفی کم ہے۔ رخ انور کو ایک دن دیکھ کر یہ عائشہ بولی، کو ایک دن دیکھ کر یہ عائشہ بولی، رخ انور کو ایک دن دیکھ کر یہ عائشہ بولی، رخ انور کو ایک دن دیکھ کر یہ عائشہ بولی، میرے اس چاند سے اس چاندنی کی روشنی کم ہے، میرے اس چاند سے اس چاند کی تو روشنی کم ہے۔ آئیے حضرت اب یہاں سے نعت پاک پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ دل میرا محمد کے خیالوں میں بسا ہے، خیالوں میں بسا ہے، خیالوں میں بسا ہے، دل میرا محمد کے خیالوں میں بسا ہے، خیالوں میں بسا ہے، خیالوں میں بسا ہے، دل میرا محمد کے خیالوں میں بسا ہے، خیالوں میں بسا ہے، خیالوں میں بسا ہے، بیمار محبت کی یہی ایک دوا ہے، یہی ایک دوا ہے، یہی ایک دوا ہے، بیمار محبت کی یہی ایک دوا ہے، یہی ایک دوا ہے، یہی ایک دوا ہے، اور جس وقت صبا چھو کے چلی آتی ہے روزہ، چلی آتی ہے روزہ، چلی آتی ہے روزہ، جس وقت صبا چھو کے چلی آتی ہے روزہ، چلی آتی ہے روزہ، چلی آتی ہے روزہ، لگتا ہے کہ جنت کی دریچے کی ہوا ہے، دریچے کی ہوا ہے، دریچے کی ہوا ہے، ہوں گے محمد کیوں ہوں گے محمد، یہاں جالتنا ہے، یہاں جالتنا ہے، یہاں جالتنا ہے، انڈے بھی ہیں مکڑی نے یہاں جالتنا ہے، یہاں جالتنا ہے، یہاں جالتنا ہے، ابو بکر عمر حضرت عثمان علی ہے، عثمان علی ہے، ابو بکر عمر حضرت عثمان، حضرت عثمان علی ہے، عثمان علی ہے، عثمان علی ہے، کہ کس کے لبوں پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی، والصلاة والسلام على سجد الأنبياء والمرسلين أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابك النجوم بأجرهم
کار صالح کر عطا تو میری تحریر کو تو روشنی دے۔ لائق صد احترام اور معزز سامعین کرام، آج کا اس باوقار جلسہ میں ان صحابہ خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا، ان کے لیے مغفرت کا اعلان اجر عظیم ہے۔ نیز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری زبان سے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کا مانندہ ہے، جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ دوستو، خالق و مالک کا دستور رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کے بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجا، آخر میں شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ سرور کائنات خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب نبیوں کا سلسلہ ختم، رسولوں کا سلسلہ ختم، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی وہ پاکیزہ اور مقدس جماعت عطا فرمائی کہ جس نے مذہب اسلام کو زندہ کرنے اور پھیلانے میں تن من دھن کی بازی لگا دی۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ان سچے جانثاروں نے دین اسلام کے خاطر وہ قربانی پیش کی ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے عالم الانسانیت تحید امن اور خالی ہے۔ یہی وہ صحابہ ہے جنہوں نے حکم خداوندی اور پیغام محمدی کو عام کرنے کے لیے گردنیں کٹا دیے، عورتوں کو بیوہ بچوں کو یتیم کر دیا۔ محترم حضرات، صحابہ کرام کی جماعت و جماعت ہے جس کو رب کائنات نے درسگاہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا، ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا اور کتاب ہدایت قرآن پاک عطا فرمائی۔ علام الغیب نے خود ان کا امتحان لیا، صحابہ کا یہ مقدس گروہ امتحان میں پورا اترا۔ انعام میں خداوند قدوس نے انعام میں رضی اللہ عنہ مرضی عنہ کا مزدہ سنایا۔ در حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام دین کے ستون ہے، صحابہ کرام کوتن خیر امتن کے بلا واسطہ مخاطب ہے۔ دوستو، صحابہ پاک باز ہے، ان کے قلوب تقوی طہارت سے لبریز ہے۔ قرآن پاک میں ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے، قرآن پاک ان کی تعریف میں رتب السان ہے۔ کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون، کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے گا تو وہ صحابہ سونا خرچ کرے گا تو وہ صحابہ ایک پاؤ برابر بھی نہیں۔ اللہ اکبر! جائز اور باطل ہے، صحابہ کرام کا برا بھلا کہنا خداوند قدوس کی مخالفت ہے، صحابہ کرام کا برا بھلا کہنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، صحابہ کرام کا برا بھلا کہنا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ مشکات شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، صدق اللہ العظیم۔ محترم جلسہ، حاضرین اکرام اور عزیز ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جہیز کے عنوان پر کچھ لفظ کشائی کی جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ مجھے صحیح کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، ایک حدیث شریف کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص کسی عورت سے اس لیے شادی کرے گا کہ اسے عزت و مرتبہ حاصل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلت اور رسوائی سے کچھ نہیں دیں گے، اور جو شخص کسی عورت سے اس لیے شادی کرے گا کہ اسے بہت سارا مال و دولت مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو فقر اور تنگرستی کے سوا کچھ نہیں دیں گے، اور جو شخص کسی عورت سے اس لیے شادی کرے گا کہ اس کی عزت و شہرت میں اضافہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور ذلیل کریں گے، اس کی ذلت میں اضافہ سے کچھ نہیں ہوگا، اور جو شخص کسی عورت سے اس لیے شادی کرے گا کہ اس کی نظر نہ بے کہ وہ ہمیشہ پاک دامن رہے، اسے رحمت الہی حاصل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر اعتبار سے خیر و برکت عطا فرمائیں گے۔ حاضرین اکرام، اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ جہیز کے لالچ میں آدمی کو نکاح کرنا فقر اور تنگرستی کا حوالہ کر دیتا ہے، جہیز کی طمع کرنا آدمی کو ذلت و رسوائی کے بازار میں بیچ دیتا ہے۔ دوستو، شریعت اسلامی میں جہیز دینا جائز ہے، مگر اس کی حقیقت کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ مذہب اسلام میں جہیز تحفہ اور ہدیہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو کچھ ضرور سامان دے تو اس
میں کچھ عرض نہیں، مگر لینے والوں کو اعتراض کرنے کا حق نہیں، مانگنے کا ادھکار نہیں، سوال کرنا جائز نہیں، مگر آج اسی جہیز کے نام پر ہماری بہنوں پر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، انہیں مارا پیٹا جا رہا ہے، گھر سے باہر نکالا جا رہا ہے، بے عزتی کے ساتھ پھانسی کے بندوں پر لٹکایا جا رہا ہے، ان پر تیل چھڑک کر انہیں جلایا جا رہا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ اس معصوم نے بیش بہا جہیز کے ذریعے ان کے دل کو خوش نہیں کیا، اس معصوم نے جہیز کی فہرست کو مکمل نہیں کیا۔ کسی شاعر نے موجودہ حالات بہترین ترجمانی کرتے ہوئے کیا ہی خوب کہا ہے کہ کل آنگن میں ایک لاڈلی جل رہی تھی، ابھی جس کے ہاتھوں میں مہندی رچی تھی، خطاؤں میں خطا۔ سوال نمبر 1 قیامت کی کیا علامتیں بیان کرو؟ جواب نمبر 1 امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے، نمبر 2 کنا دجال نکلیں گا، نمبر 3 حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، نمبر 4 یاجوج ماجوج تمام زمین پر پھیل پڑیں گے، نمبر 5 ایک عجیب طرح کا جانور زمین سے نکلیں گا اور لوگوں سے باتیں کریں گا، نمبر 6 سورج مغرب سے نکلیں گا، نمبر 7 قرآن مجید اٹھ جائیں گا۔ سوال نمبر 2 امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے کچھ بتلائیے۔ جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تمہیں حضرت مہدی علیہ السلام کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، پھر آپ علیہ السلام حج کی ارادے سے مکہ مکرمہ میں جائیں گے اور وہاں پہ اللہ والے احادیث کی روشنی میں آپ علیہ السلام کو پہچانیں گے اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ سوال نمبر 3 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال کہاں ہوگا اور آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ جواب حضرت مہدی علیہ السلام کا انتقال فلسطین میں ہوگا، آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے۔ سوال نمبر 4 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول پر کچھ روشنی ڈالیے۔ جواب قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی ایک جامع مسجد کے ایک مینار پر 2 فرشتے کے سارے سے اتریں گے، آپ اس دنیا میں تشریف لا کر دجال سے جنگ کر کے اس کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کی پیدائش کو ختم کریں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اس دنیا میں 40 سال رہیں گے اور بعد وصیت کریں گے۔ آپ علیہ السلام کے انتقال کے بعد آپ علیہ السلام امت خضرہ میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن ہوں گے۔ سوال نمبر 5 دجال ملعون کے بارے میں کچھ بتائیے۔ جواب دجال ایک نہایت ہی جھوٹا اور مکار انسان ہے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا اور یہودی نسل سے ہوگا اور بہت بڑا فتنہ ہوگا جو جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کرے گا۔ دجال ایک آنکھ سے کانا اور بھاری جسم والا ہوگا، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، وہ مکہ اور مدینہ چھوڑ کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا اور اس کے ساتھ اللہ کے حکم سے جہنم جنت ہوگی۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جہنم جنت ہوگی، تم میں سے جو شخص دجال کو پائے وہ اس کی جہنم میں چلا جائے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام گلزار کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعت پیش کریں۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ یہ سونے سے کنگل وہ چاندی سے مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ یہ سونے سے کنگل وہ چاندی سے مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ ستاروں سے چاند کہتا ہر دم تمہیں کیا بتاؤں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔
قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. جناب صدر اور حاضرین مجلس، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اسی آیت کو موضوع بنا کر آپ حضرات کے سامنے کچھ دین کی باتیں کروں. آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اور تمہارا معبود ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. حضرات، تاریخ کے متعلق سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جتنے انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ان سب نے اپنے اپنے قوم کو توحید کی دعوت دی اور بتایا کہ خدا ایک ہے، اس کے برابر کوئی نہیں. اس نے کائنات کو پیدا کیا اور اسی طرح کائنات کی ساری چیزوں کو پیدا کیا. آخر میں ہمارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی توحید کی دعوت لے کر دنیا میں جلوہ افروز ہوئے اور ساری دنیا کو ان الفاظ میں توحید کی دعوت دی. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. آپ کی دعوت پر بہت سے افراد نے لبیک کہا اور خدا کی وحدانیت کے قائل ہوں گے، اور جن کی قسمت میں ازلی بدبختی لکھی تھی وہ اسلام کی اس عظیم دولت سے محروم رہے اور اسی محرومی کی حالت میں اپنی جان آفر کے سپرد کر دی. ہم جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، اس کلمے کے 2 جز ہیں. پہلے جز میں اسی توحید کا ہم نے اقرار کیا ہے اور اس کا ہم نے مفہوم سمجھا کہ خدا کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں. سارے کاموں کو بنانے والا وہی ہے، وہی مشکل کشا اور رزق رسا ہے. ساری پریشانیوں کو دور کرنا، راحت و آرام کی دولت سے مالا مال کرتا اسی ذات واحد کا کام ہے. کائنات کا اتنا بڑا نظام اسی ذات واحد کے سارے پر چل رہا ہے. اگر ایک خدا کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو کائنات کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا. قرآن مجید میں ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر آسمان و زمین میں خدا کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو یقیناً یہ دونوں ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جاتے. مثال کے طور پر ایک خدا چاہتا کہ پانی برسائے، دوسرا معبود چاہتا کہ دھوپ نکالے، ایک چاہتا کہ ہوا چلائے، دوسرا چاہتا کہ پتھر گرائے. غرض کسی نہ کسی دن ان دونوں میں ضرور کسی نہ کسی مسئلے کے اختلاف پیدا ہو جاتا اور نزاع کی دیوار حائل ہو جاتی، جس کے نتیجہ میں کائنات کا سارا نظام بگڑ جاتا. خدا کی وحدانیت کو سمجھنے کے لیے آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح ایک مدرسے کے 2 ناظم نہیں ہو سکتے، ایک انجمن کے 2 سیکریٹری نہیں ہو سکتے، ایک مجلس کے 2 صدر نہیں ہو سکتے، ایک ملک کے 2 وزیر اعظم نہیں ہو سکتے، تو بھلا کائنات کے اتنے بڑے نظام کو چلانے کے لیے 2 خدا کیسے ہو سکتے؟ ایک بڑھیا سے کسی نے پوچھا کہ تو نے خدا کو کیسے پہچانا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے خدا کو اس چرخے سے پہچانا. سائل نے پوچھا چرخے سے کیسے پہچانا؟ بڑھیا نے جواب دیا اس چرخے کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک میں اسے چلاتی رہتی ہوں اس وقت تک یہ چلتا رہتا ہے، جب میں اسے چھوڑ دیتی ہوں تو یہ بند ہو جاتا ہے. تو بھلا دنیا کا نظام بغیر کسی مضبوط قوت کے چلائے کیسے چل سکتا؟ لہذا جو قوت کائنات کے اس نظام کو چلا رہی ہے، اسی قوت اور طاقت کا نام خدا اور اللہ ہے جو ایک ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ تو اس نے جواباً عرض کیا کہ میں نے اپنے رب کو عزائم اور ارادوں کے ٹوٹ جانے سے پہچانا. غرض کائنات کی ساری چیزوں پر انسان غور کرے تو اسے وحدانیت کے بہت سے دلائل اور شواہد نظر آئیں گے. ان کی طرف سے 50 روپے کا انعام آیا ہے. اس کے بعد میں محمد عمیر نائیگاؤں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور عصر حاضر اور اہل ایمان کے عنوان سے تقریر پیش کریں. مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم، لے جام شہادت پیتے ہیں ساقی کے ادا پہ جھوم کے ہم شمع یقین کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں، ہم شمع یقین کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں، اے زیست ہماری راہوں سے ہٹ ہم موت کی عزت کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال الله في موضع آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم. جب غلستہ کو خو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی. اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے سیاسی ظلم و ستم اور دین اسلام کو جڑ سے ختم کرنے والی ناپاک اور گناہونی سازش اور کوشش کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے. وہ ہندوستان جس کے حریت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، وہ ہندوستان جس کے آزادی کے خاطر بحر نہ آشنا ساحل میں کود پڑے تھے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے منجھدار تک جا پہنچے تھے، بے پناہ قربانیوں کے ذریعے اس کو پروان چڑھایا تھا. آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے. مسلمانوں کے قلوب سے اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی نہایت ہی گناہونی اور ناپاک سازشیں ہو رہی ہے. برادران ملت، یہ تو ہندوستان میں مسلمانوں کا حال کوئی نہیں. اور سیرت النبی کے عنوان سے تقریر پیش کریں. محمد مصدق آئے. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. صدق الله العلي العظيم. میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، مجھے معلوم ہے اپنے سگن کی تنگ دامانی. برادران اسلام اور قابل قدر شخصیات، میں اس متفرق اور پر امن بزم میں شب رسالت کی ضیاء حیات کو روشن کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. میری یہ وسعت نہیں کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا حسنہ لب کو شائع کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسے عظیم المرتبہ شخصیات کے روبرو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بناتا ہوں تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے، ورنہ کسی کی کیا مجال کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر سکے. جیسے کہ شاعر رسول حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا شعر ہے، انہوں نے اپنے مضمون ظاہر کی فرمایا: ما ان مدحت محمد بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد. ترجمہ: میری بساط نہیں کہ اپنے اشعار سے مدحت رسول کا حق ادا کر سکوں، ہاں میں نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اشعار کی ضرور مدح شرح کی ہے. کسی اردو شاعر نے کہا: قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے. قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے. ہے محبوب رب امام الرسول و فضائل مکمل سناؤں میں کیسے. ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں بیشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ نظام مکمل تھا، اور عدالت، انسانیت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، صلاح و تقوی، زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا. شرافت و عزت کی کلیاں مرجھا چکی تھی. شرک و دلالت کی تاریخی ہر سمت نظر آ رہی تھی. نفرت، ظلمت، شقاوت اور عداوت کا دور دورہ تھا. کسی اردو شاعر نے کہا: یہ خوب منظر کشی کی بدی کا زور تھا، عرض و جہالت کی گھٹائیں تھی. بدی کا زور تھا، عرض و جہالت کی گھٹائیں تھی. فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی. ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی نہ آتی دو چار کے بس میں. اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے. غرض جو بھی برائی تھی ان سب میں پائی جاتی تھی. نہ تھی شرم و حیا، آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی. مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لار آیا. قدرت خداوندی نصرت دور میں شدائین لات و عزا کو رشد ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، وحشت و برد کو ختم کرنے کے لیے فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا. مکہ میں طلوع آفتاب کے وقت آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال، عبداللہ کے لفظ جگر، عبد المطلب کے نور نظر، دو شمبا کو انہیں تمام انوار برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. آپ ایسے وقت پیدا ہوئے جسے لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا. سبحان اللہ،
سبحان اللہ، ایک عجیب ماحول ہے، نور ہی نور نظر آ رہا ہے، پورے مکہ میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے، ظلمت قدا و کفر اقدا میں ایک تہلکہ مچ گیا ہے، لات و منات اور عزا منہ کے بل گر پڑے، گلزار ہستی میں ایک عجیب رونق پیدا ہو گئی ہے، چاروں سمتوں سے بس ایک ہی آواز سنائی دے رہی ہے کہ ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، اجرا ہوا چمن تھا گلستہ کر گئے۔ علیہ وسلم کے عنوان سے تقریر پیش کر رہے تھے۔ ہے فخر دو عالم کی ثنا اب بھی ادھوری، ہے فخر دو عالم کی ثنا اب بھی ادھوری، صدیوں سے ادیبوں کے قلم ٹوٹ رہے ہیں۔ مدرسے کے بچوں کا پروگرام اب ختم ہو چکا ہے۔ اب میں صدارتی خطاب پیش کرنے کے لیے عالی جناب حضرت مولانا مفتی نعیم صاحب، محمد نعیم صاحب، مفتاحی صدر شعبہ افتاح جامعہ کاشف العلوم وبانی مدرسہ حاضہ کو ادباً اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنی خطابت میں جادو کا اثر رکھتا ہے، وہ اپنی خطابت میں جادو کا اثر رکھتا ہے، کلیوں کی ڈگر، پھولوں کا نگر، خوشبو کا شہر رکھتا ہے۔ میں حضرت سے ادباً التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنی قیمتی پند و نصائح سے ہمیں سرفراز فرمائیں۔ میں آپ کو سناتا ہوں اور جس ترنم میں سناؤں گا، جس کو دیکھ کر میں نعت پڑھنے لگا ہوں، یعنی کہ وہ ہستی، وہ صاحب یہاں پر موجود ہے، یعنی میرے محترم حضرت مولانا مفتی ہارون صاحب، جب میں ندوہ میں پڑھتا تھا تو ان کی کیسٹیں میں سنا کرتا تھا، تب سے مجھے یہ شوق ہوا ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ جتنے جوان آپ ہونا اتنا جوان مائک کو بنا دو آپ، ٹھیک ہے؟ اے میرے مولا، سب کو بولنا ہے مولا، ٹھیک ہے مفتی صاحب؟ اے میرے مولا مولا، اے میرے مولا، اے میرے مولا مولا، اے میرے مولا، اے میرے مولا، بولو بچوں سب، اے میرے مولا مولا، اے میرے مولا، اے میرے مولا مولا، اے میرے مولا، سویا ہوا مقدر، سویا ہوا مقدر، سویا ہوا مقدر، یا رب میرا جگا دے، سویا ہوا مقدر، یا رب میرا لگا دے، سویا ہوا مقدر، یا رب میرا جگا دے، بچوں کو میرے یا رب، بچوں کو میرے یا رب، بچوں کو میرے یا رب، بچوں کو میرے حافظ قرآن کا بنا دے، اے میرے مولا مولا، اے میرے مولا، اے میرے مولا مولا، اے میرے مولا، سویا ہوا مقدر، یا رب میرا جگا دے، سویا ہوا مقدر، یا رب میرا جگا دے۔ تو سلام لے جلدی لانا، پہنچ کے لانا۔
अभी चालू है।